السلام علیکم۔ ناول دیباچہ پارٹ 17۔ اگلے دن استنبول ایئرپورٹ۔ استنبول ایئرپورٹ جدید سہولیات سے آراستہ ایک جدید ترین ٹرمینل عمارت کا حامل ہے۔ وہ ایئرپورٹ پر موجود تھی، سرمئی عبائے اور اسکارف میں ملبوس، ساتھ ہی اس نے ایک سیاہ رنگ کی مخملی شال اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی تھی۔ کلائی میں پہنی رسٹ واچ صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ سورج آج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ عریشہ اور وہ اپنے اپنے سوٹ کیس کو ہینڈل سے تھامے ہوئے آہستگی سے چل رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی خاموش گہرائیوں میں اس سے جدا ہونے کی باز گشت محسوس ہو رہی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب اس نے پہلی بار براق یمان کو دیکھا۔ اسٹینیے پارک، وہ نقاب پوش افراد، براق کا اسے بچانا، وہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ وہ یکدم ہلکا سا مسکرائی۔ اف، یہ یادیں بھی نا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر سر جھٹکا۔ فلائٹ میں صرف کچھ ہی دیر باقی تھی۔ وہ اور عریشہ ابھی تک آہستگی سے چلتے ہوئے، ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے کوئی بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ارد گرد نظر دہرانے پر دکان سے لے کر اعلیٰ درجے کے بوتیک اور ڈیوٹی فری آؤٹ لیٹس تک نظر آ رہے تھے۔ وہ واقعی کافی جدید ایئرپورٹ تھا۔ انہیں یکدم 2 بینچ نظر آئے۔ ایک بینچ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، لیکن اس کے ساتھ والے بینچ پر جگہ خالی تھی۔ نینا اس بینچ کی جانب بڑھی، ساتھ ہی عریشہ بھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں آپ کو شکریہ نہیں کہہ سکی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اس کے دل میں وہ خوبصورت اور حسین یادیں رقص کر رہی تھیں۔ بینچ تک پہنچتے ہی اس نے سوٹ کیس کو اپنے ساتھ رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت صرف اور صرف اس کی یادیں چل رہی تھیں، جنہیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ عریشہ بھی بینچ پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں تمہارے والدین نے منع کیا ہے؟ مطلب انہوں نے تمہیں اس پروفیشن کو اپنانے سے روکا نہیں؟ جی، پہلے انہوں نے میری مخالفت کی تھی، مگر میں بھی نینا ہوں جو اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے۔ وہ یکدم اپنے اس وقت دیے گئے جواب کو سوچ کر نم انداز سے مسکرائی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود بینچ پر بیٹھی فلائٹ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نہیں آؤں گی براق، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ… اسے ایک ایک بات یاد تھی۔ کلہانے میں جب اسے براق نے بلایا تھا، وہ نہیں گئی تھی، تب بھی اسے اپنی کہی گئی ہر بات یاد تھی۔ اس کی یاد کی تکلیف ان کے تعلق گہرائی کا ثبوت تھی۔ دل آج کافی اداس تھا۔ میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ اسے یکلخت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی محبت کا انکار کیا تھا۔ اگرچہ ان کے درمیان ابھی فاصلہ کافی تھا، لیکن دل تو فاصلے پر انحصار نہیں کرتا۔ یادوں نے اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا، جس وجہ سے اس کی آنکھوں میں گہری نمی اتر آئی۔ یہ آنکھوں کی نمی اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ استنبول، ہم جلد ملیں گے، مجھے بھولنا مت۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ امید اور یقین کی لہر تھی۔ فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بینچ سے اٹھی۔ کیسا سوال؟ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ کیا تم اپنی باقی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں آج صرف ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا براق یمان۔ دل کا ہر کونا اس کی یاد کی سرگوشیاں کر رہا تھا، اور اب یہ سرگوشیاں زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کو ہینڈل سے پکڑا۔ عریشہ بھی اسے دیکھ کر بینچ سے اٹھی۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں عام لوگوں کی طرح تمہارے حسن کو تم سے شادی کرنے کی وجہ قرار دوں گا، That's not the main thing۔ تم سے شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ تمہارا کردار ہے۔ وہ جس طرح سے اس وقت لاجواب ہوئی تھی، اس بات کو دوبارہ یاد کر کے بھی پہلے کی طرح ہی لاجواب ہوئی۔ روح اس کی یاد کی اداسی میں بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں فلائٹ تک جانے لگیں۔ اس کا ہر نیا قدم شاید اسے اس کے قریب لانے والا تھا، یا شاید اسے اس سے دور کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوائی جہاز تک پہنچی۔ تم نایاب ہو، جدائی کا وقت آ پہنچا تھا۔ عریشہ ہوائی جہاز میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن نینا چند لمحے کے لیے ہوائی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک گئی۔ اس کے دل میں کچھ تھا جس نے اسے بار بار پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، ایک امید یا شاید ایک وہم۔ ارد گرد نگاہ دوڑانے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔
میں بھی پاگل ہوں، وہ یہاں کیسے آئے گا؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر ہوائی جہاز کے اندر چلی گئی۔ کون جانے کہ وہ وہم نہیں تھا۔ اس کی اور عریشہ کی سیٹ ایک ساتھ تھی، لیکن نینا کو ونڈو سیٹ ملی تھی۔ تم منفرد ہو اور تم بہادر ہو، بلکہ بہت بہادر، ہمت والی۔ دل ابھی تک کافی بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوائی جہاز نے اپنی اڑان پکڑ لی۔ ان سمپل ورڈز، میں اپنے لائف پارٹنر میں جس طرح کی کوالٹیز چاہتا ہوں وہ سب تم میں ہے۔ دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ اس کے لیے کوئی بھی سفر اتنا مشکل نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اسے آج یہ سفر بے حد کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک مرتبہ استنبول کو دیکھا۔ وہ منظر ایک شاندار پینورما ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد استنبول بادلوں کے اندر غائب سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی بھی مزید بڑھ گئی اور چہرے کی مسکراہٹ بھی۔ اسے امید تھی کہ یہ جدائی مستقل نہیں ہوگی۔ وہ ہوائی جہاز کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، بس کون جانے کہ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ بالکل ساکت سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی سلطانہ کو یوں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر کسی نے بے دھیانی سے دھکا سا دیا تو وہ چونکا۔ آہستہ سے قدم لیتا ہوا وہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی، نیلی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ امید کی ایک خاص چمک بھی تھی۔ وہ نینا سے آج کیوں نہیں ملا، حالانکہ وہ آج ایئرپورٹ پر موجود بھی تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کی اداسی کو نہ دیکھ لے؟ میں جانتا ہوں تم واپس آؤ گی، کیونکہ تمہیں واپس آنا ہوگا۔ دل نے بہت امید اور یقین سے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرا انتظار کرو گی، آخر تم میری ملکیت جو ہو۔ اب کی بار یہ سوچتے ہوئے اس کا دل کھل اٹھا۔ وہ پاکستان دوپہر تک پہنچ گئی تھی۔ عریشہ ایئرپورٹ سے ہی ٹیکسی کروا کر اپنے گھر چلی گئی۔ جب نینا گھر پہنچی اس وقت حلیمہ صاحبہ اور عریہا گھر پر تھیں۔ اس نے ان سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، یہ کہہ کر کہ سفر کی وجہ سے اسے کافی تھکان ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ حلیمہ صاحبہ نے تو کافی اصرار کیا، لیکن وہ نہ مانی۔ اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے آج کسی بھی حال میں احسن صاحبہ اور حلیمہ صاحبہ سے براق یمان کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اسلام آباد میں صاف اور شفاف افق تلے پرسکون رات کا سماں چھایا تھا۔ ارد گرد مچلتی ہوا ٹھنڈی اور کرکری تھی، جس میں قریبی سبزے کی مہک پھیل چکی تھی۔ اس گہرے نیلے افق پر پورا چاند چمک رہا تھا، ستارے بھی روشن تھے۔ وہ سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر احسن صاحب تھے، بائیں طرف رکھی کرسی پر عریہا براجمان تھی، ساتھ والی کرسی پر علی، دائیں جانب رکھی کرسی پر حلیمہ صاحبہ بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ والی کرسی پر نینا۔ وہ سب کھانا کھانے میں مہو تھے۔ حلیمہ صاحبہ نے کھانے میں بہت سی ڈشز بنائی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اتنی ساری ڈشز نینا کے واپس آنے کی خوشی میں بنائی گئی تھی۔ تو کیسا رہا تمہارا ترکی کا سفر؟ حلیمہ صاحبہ نے کھانے کا ایک لقمہ لینے کے بعد بے حد خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ نینا آپی، اپنی ترکی کی کوئی ڈاکیومنٹری دکھائے نا؟ عریہ نے اصرار کیا۔ ہاں ہاں، میں کل تمہیں ڈاکیومنٹری دکھاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کھانا کھاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ اوکے۔ وہ خوشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ کچھ دیر مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ احسن صاحب کچھ ہی دیر پہلے دفتر سے واپس آئے تھے، حالانکہ انہوں نے جلدی آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی 2-3 اہم کام پڑ گئے تھے، اسی لیے انہیں گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی علی بھی گھر لوٹا تھا۔ امی اور بابا، اس نے دھیمے لہجے میں لب کاٹتے ہوئے انہیں پکارا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا جو انہیں پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں؟ ان دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ کھانے کے بعد مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو احسن صاحب کے چہرے پر پریشانی کی ایک ہلکی سی لہر جھلکی۔ ضرور، ویسے خیریت تو ہے؟ احسن صاحب نے کچھ متفکر انداز میں پوچھا۔ جی جی بالکل خیریت ہے، اس نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس کھانے کی پلیٹ پر جھک گئے۔
नैना प्लेट में चम्मच यूं ही हिलाते हुए अपनी सोचों में गुम सी हो गई। वो लिविंग रूम में मौजूद थी। मामूल के मुताबिक टीवी की स्क्रीन पर कोई तुर्क ड्रामा चल रहा था जिसे वो बहुत तजस्सुस के साथ देख रही थी। बुराक अभी तक घर नहीं लौटा था। मीराए की आज बाकी फलाही इदारों के ओनर्स के साथ मीटिंग थी। वो इसीलिए कुछ घर देर से लौटी थी, लेकिन दोनों ने रात का खाना इकट्ठे खाया था। आने वो ड्रामा देखने में महू थी जब उसने उन्हें पुकारा। उन्होंने टीवी की स्क्रीन से निगाह हटाकर लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजे के साथ खड़ा था। आंखों में मौजूद आंसू आसानी से आश्कार हो रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट भी काफ़ी थी। जैमरे खातून उसे देखकर कुछ समझ ना सकी। उनके माथे पर सोच और फिक्र की लकीरें नुमायां हुईं। वो उसकी जानिब बढ़ी तो बुराक दरवाजे से कुछ कदम आगे आया और पीछे मुड़कर किसी को अंदर आने को कहा। उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा। वो किसे बुला रहा था। देखें कौन आया है। उसने नम लहजे में हल्का सा मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। कौन? उन्होंने नासमझी से पूछा तो यह लफ किसी के कदमों की आवाज़ पर उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। वो एक उधेड़ उम्र शख्स था। आखिर उसका चेहरा वो कैसे भूल सकती थी। उसे देखकर यकदम वो बिल्कुल साख्त सी रह गई। दोबारा मिलाप दिलों की संफनी है, दिलों की खुशी है जो हर तरफ छा जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कायनात ने टूट जाने वाली चीज़ों को दोबारा जोड़ने की साजिश की हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बरसात जारी हो गई। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ करते हुए खुश दिली से कहा। बुराक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट अब मज़ीद बढ़ गई थी। भाभी, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थीं, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। एमरे चचा ने भी नहायत खुश दिली से कहा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। आखिर क्यों ना होते। इतने अरसे बाद अपने लोगों से वापस मिल लेने में किसे खुशी नहीं होती। रात को खाना खाने के बाद वो तीनों लॉन में इकट्ठे हुए। 3 सफ़ेद कुर्सियाँ सब्ज मखमली घास पर रखे वो दोनों नैना की बात सुनने के लिए वहाँ मौजूद थे। वो अली और अरिया के सामने अभी बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो दोनों यहाँ लॉन में नहीं थे। हल्की सी ठंडी हवा हर तरफ रक्स कर रही थी। इस्लामाबाद में हमेशा की तरह हर तरफ खामोशी ही खामोशी फैली थी और उस खामोशी में अब उसकी आवाज़ खलल पैदा कर रही थी। जब मैं तुर्की गई थी तो वहाँ एक मॉल में उसने उन्हें अपने तुर्की का सफ़र बताना शुरू किया। हर बात उसने उन्हें बताई जिसमें बुराक का उसे बचाना और बाकी सब कुछ शामिल था, सिवाय ये कि बुराक ने उसे दूसरी बार भी बचाया था जब वो अब्बास अहमद से मिलने गई थी, क्योंकि हलीमा साहिबा और एहसन साहब अब्बास अहमद के बारे में नहीं जानते थे और अगर वो उन्हें बुराक की दूसरी बार भी उसे बचाने के बारे में बता देते तो अब्बास अहमद का भी पूछ लेते। तब नैना के पास कोई जवाब ना होता। उसके अलावा अगर वो ये बात बुराक से कह देती तो फिर बुराक भी तो ये नहीं जानता था कि उस दिन जिस लड़की को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। उसने अपनी बात मुकम्मल करके एक गहरा सांस लिया। जब तक वो बोलती रही, हलीमा साहिबा और एहसन साहब के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गया। एहसन साहब कुर्सी से थोड़ा आगे को हुए, आबरू सुकड़े हुए थे। उन्होंने एक गहरी सांस अंदर को खींची। हलीमा साहिबा और वो उन्हें मुस्तरब से अंदाज में देख रही थी। नैना, तुम ये कह रही हो कि तुम एक फ़ौजी अफसर से, और वो भी तुर्की के फ़ौजी अफसर से शादी करना चाहती हो? वो अभी तक उसकी बात को हज़म नहीं कर पा रहे थे। लहजे में संजीदगी और हद दर्जा की हैरानी थी। उसने जवाबन अस्पात में सर हिलाते हुए उनकी तायीद की। वो फिर एक गहरी सांस लेकर रह गए। तुम क्या कह रही हो? हलीमा साहिबा ने आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ते हुए सवाल कर डाला। वो भी एहसन साहब की तरह ही शॉक्ड थी। 1 मिनट रुको। उन्होंने हलीमा साहिबा को हाथ से रुकने का इशारा किया। वो खामोश हुई। नैना को महसूस हुआ जैसे उसके हलक में कुछ अटका था। अगर हमने इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? सवाल बेहद संजीदगी से पूछा गया। वो जवाबन ज़ेरे लब मुस्कुराई। वही जो मुझे करना चाहिए, आपके फ़ैसले का एहतराम। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। उसने ज़रा से शाने उचकाए। एहसन साहब ने एक नज़र हलीमा साहिबा को देखा और फिर उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। वो दोनों
اس سے اسی جواب کی متوقع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مجھے اور تمہاری امی کو کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے چند لمحے بعد سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھی۔ آپ لوگ بات کیجیے، بس ایک بات مت بھولیے گا کہ براق اس وقت میری مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ جاتے جاتے وہ انہیں اس کا احسان یاد دلا گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے سلوٹیں نمایاں تھیں۔ یہ پریشانی اس نے اپنے لیے خود ہی چنی تھی۔ میں نے امی اور بابا کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے براق کو ہاں کر دی ہے۔ وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ کمرے کی تمام بتیاں جلی تھیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ متذبذب سے انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مڑوڑ رہی تھی۔ اسے اب اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نرم سا تکیہ اپنی گود میں رکھا اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے۔ میں جیمر خاتون، میرائے اور براق کی ساری امیدیں توڑ دوں گی۔ اس نے مزید سوچا تو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ بھلا دے، لیکن غلطیاں بھلائی نہیں جاتی، انہیں ہمیشہ یاد رکھ کر ان سے سیکھا جاتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس تکیے کو دبوچنے لگی۔ میں نے ہاں کیوں کر دی؟ میں اتنی جلد باز کیوں ہوں؟ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے ضبط سے ایک گہری سانس لے کر گود میں رکھے تکیے کو زور سے دروازے کے ساتھ دے مارا۔ وہ تکیہ دروازے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ مجھے وقت لینا چاہیے تھا تاکہ میں پہلے امی اور بابا کا فیصلہ جان لیتی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اف اللہ، میں اتنی جلد باز کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر سر جھٹکا اور بیڈ پر اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل کر بکھر گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، پھر چند لمحے بعد ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ اللہ مدد فرما، اس نے پریشان کن انداز میں التجا کی۔ لان میں ان کی گفتگو کی آواز ہلکی سی ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ ان دونوں کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ نینا کی براق سے شادی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گی، احسن صاحب کہہ رہے تھے۔ حلیمہ صاحبہ نے تائید کی۔ وہ ہم سے بہت دور چلی جائے گی، انہوں نے جواباً اداسی سے کہا، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس براق کو جانتے تک نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیا، اور براق کے نام پر تو انہوں نے باقی الفاظ سے زیادہ زور دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی بھی نہیں ہے، اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی۔ نینا اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ حلیمہ صاحبہ کافی پریشان تھی۔ احسن صاحب نے مضطرب سے انداز میں کن پٹی مس لی۔ چند لمحے لان میں خاموشی نے اپنا جال بچھا لیا۔ اگر ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس براق کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، اس نے ہماری بیٹی کو موت کے منہ سے بچایا۔ اور پھر خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ احسن صاحب کا انداز قابل تحسین تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید نینا آج یہاں نہ ہوتی، اور ان کی بات انہوں نے مکمل کی۔ دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ جو ان کے دل و دماغ میں چل رہا تھا وہی حلیمہ صاحبہ بھی سوچ رہی تھی۔ پھر نینا نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ واقعی کافی اچھا ہے۔ احسن صاحب نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ انہوں نے تائید کی۔ کیا کہتی ہو؟ کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ وہ اب کی بار کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئی۔ پھر دونوں چند لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ نینا کو براق پسند ہے۔ نینا بہت سمجھدار ہے، میں جانتی ہوں۔ اگر اسے براق پسند ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے سوچوں میں گم سے انداز میں کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، احسن صاحب نے تائید کی۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو جواباً حلیمہ صاحبہ نے انہیں آبرو اچکا کر دیکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ پہلے ان لوگوں سے مل لیتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو حلیمہ صاحبہ نے ان کی اس بات سے بھی اتفاق کیا۔ افق پر آفتاب کی روشنی قطرہ قطرہ کرن پھیلتے ہوئے اب ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مضطرب سے انداز میں
ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب حلیمہ صاحبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ جواباً وہ نزاکت سے مسکرائیں اور صوفے پر بیٹھی۔ نینا بھی ان کے پاس والے صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے اور بابا نے؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ حلیمہ صاحبہ نے اس کے گال تھپ تھپائے اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا، ہم پہلے ان لوگوں سے ملیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور پھر نرمی سے کہا۔ وہ بالکل خاموش رہی، پلکیں جھکا لیں۔ امی، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ صوفے پر انگلی سے یوں ہی گول گول کچھ بنانے لگی۔ ہاں بتاؤ۔ وہ زیر لب مسکرائیں جیسے جانتی ہوں کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ میں نے براق کو ہاں کہہ دیا تھا۔ اس نے فوراً کہا۔ نظریں ہوس جھکی تھیں۔ وہ ان کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ان کا چہرہ دیکھنا ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا وہ چونک گئی۔ ان کے چہرے کی مسکان مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ بامشکل اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے منع کر دیا تو میں اسے انکار کر دوں گی۔ لیکن جب انہوں نے اسے یوں گھبراتے ہوئے کہتے سنا تو وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور یہ ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے بابا مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو نینا کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا؟ اس کے ابرو سکڑے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ایک طرف کو گرتی بالوں کی لٹکان کے پیچھے کی۔ یہی کہ نینا نے براق کو ہاں کر دی ہوئی ہے۔ لہجہ بے حد پرسکون تھا۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ انہیں کیسے معلوم؟ وہ کافی حیرت زدہ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلد باز ہو۔ وہ مسکرائیں۔ نینا کی بڑی سیاہ آنکھوں میں بھی نمی سی ابھر آئی۔ ساری پریشانی جیسے یکدم غائب ہو گئی تھی۔ اس نے پیار سے حلیمہ صاحبہ کو گلے لگایا۔ امی اور بابا بہت اچھے ہیں۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپائے اور پھر اسے خود سے دور کیا۔ اچھا بس بس، تم بس یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کب آنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ تو تیار ہیں، بس آپ لوگوں کی اجازت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں انہیں آپ لوگوں کا پیغام پہنچا دوں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم مجھے براق کی والدہ کا نمبر دے دو، میں ان سے خود بات کر لوں گی۔ وہ دونوں ہوس مسکرا رہی تھیں۔ اب کی بار اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں، مطلب وہ جیمر خاتون سے اس کے اور براق کے بارے میں بات کرنے والی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے ایک بار پھر اپنی ہنسی پر بامشکل قابو پایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا فون نمبر واٹس ایپ کرتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر صوفے سے اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل اٹھایا۔ اس پر جیمر خاتون کا نمبر ڈھونڈا، چند لمحے اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں حلیمہ صاحبہ کی جانب بڑھیں جو ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے چمکتی نگاہوں سے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ امی ایسے مت دیکھیں مجھے۔ نینا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر انہیں جیمر خاتون کا نمبر واٹس ایپ کر دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے دوپہر میں ہی جیمر خاتون سے فون پر بات کر لی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے بے حد خوشی ہوئی، یہاں تک کہ ان کی بات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ حلیمہ صاحبہ کے دل کو ان سے بات کر کے تسلی بھی پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ جیمر خاتون، براق اور میرائے 2 ہفتے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ یہ بات احسن صاحب کو جب معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ یہ بات اب اریحہ اور علی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں کے تاثرات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کے تھے، لیکن اریحہ بہت خوش تھی۔ اس کی وجہ پہلے تو نینا کو سمجھ نہ آئی، لیکن پھر ایک دن اسے سب سمجھ آ گیا۔ وہ اس وقت تک اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے واپس لوٹی تھی، اپنی الماری میں کچھ فائلز رکھ رہی تھی۔ وہ جب اریحہ جھولتے جھولتے اس کے کمرے میں آئی، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے میز پر سے فائلز اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ نینا آپی، اب جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ وہ کافی پرجوش تھی، آنکھوں میں امید تھی کہ اب یہ وسیع اور خوبصورت سا کمرہ اسے مل جائے گا۔ وہ الگ بات تھی کہ اگر یہ کمرہ اسے مل جاتا تو یہ صرف وسیع رہتا، خوبصورت نہیں۔
کتنی بدتمیز ہو تم ویسے، تمہیں میرے جانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ اس نے خفا خفا سے انداز میں کہا۔ جی جی بہت زیادہ۔ اسے اپنی بات پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ نینا کو اس کی ڈھٹائی دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ اریحا، اس نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر الماری کھڑاک سے بند کی۔ وہ اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھا رہی تھی۔ اچھا نہ بتائیں، آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تو نینا کو بہت غصہ آیا۔ جی نہیں، اس نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تو اریحا منہ پھلاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ دیکھ لینا، آپ کا کمرہ تو میں ہی لوں گی۔ وہ مڑی اور زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑائی، یوں کہ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ اسے اریحا کے سر پر دے مارے۔ اریحا یہ دیکھ کر فوراً تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے بھاگ گئی۔ نینا اس کے جانے کے بعد خوب کھل کر ہنسی۔ 2 ہفتے بعد صبح کے سنہرے رنگ رات کی تاریک اور گہرے رنگوں پر غالب آ گئے تھے۔ اسلام آباد میں آج موسم کافی حسین تھا۔ بادلوں کے جھرمٹ افق پر پھیلے تھے، جن کے درمیان میں موجود سورج کو اپنے پر پھیلانے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب پاکستان پہنچ گئے تھے۔ آج ان کے گھر میں خوب تیاریاں چل رہی تھیں۔ احسن صاحب بھی آج دفتر نہیں گئے تھے اور علی بھی آج کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ حلیمہ صاحبہ کا تو زیادہ تر وقت کچن میں ہی گزرا، ساتھ ساتھ وہ اریحا کو بھی مدد کے لیے کہتی۔ وہ الگ بات تھی کہ اریحا نے ان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی کوئی مدد نہ کروائی۔ ہاں، لیکن اس نے صوفوں کے کشن ٹھیک کر دیے اور میز پر پڑے خالی گلاس کو کچن میں واپس رکھ دیا۔ یہ اس کے مطابق حلیمہ صاحبہ پر کیے جانے والے احسانات تھے۔ اس دوران حلیمہ صاحبہ اس پر 100 مرتبہ لعنتیں بھیج چکی تھی، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی اور پھر موبائل پر بزی ہو جاتی۔ نینا آج کافی گھبرائی ہوئی تھی، متذبذب سی تھی۔ بہت سی سوچوں نے اس کے ذہن میں گھر کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اریحا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی، وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ کھنکھاری۔ یہ سنتے ہی نینا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن وہ ابھی تک وہیں سنگھار میز کے سامنے کھڑی رہی۔ وہ آج ایک گلابی رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس کے اوپر سنہرے پھولوں کے خوبصورت اور نفیس نقش و نگار بنے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو ہلکے گلابی رنگ کے سکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریشمی ہلکے سنہری رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھے کے ایک طرف اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح کافی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک ریلنگ بنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر نیچے کو دیکھو تو گھر کا نیچے والا پورشن دکھائی دیتا تھا۔ اسے نیچے والے پورشن سے شور کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس شور میں ایک آواز ایسی تھی جو اس کے کانوں اور خاص طور پر اس کے دل کے لیے کافی سکون دہ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ آواز تھی سلطانہ کے سلطان کی۔ وہ ریلنگ کی جانب چھوٹے موٹے قدموں کے ساتھ بڑھی اور پھر اس نے چہرہ جھکا کر نیچے کی جانب دیکھا۔ وہ سب وہاں موجود تھے اور ایک دوسرے سے خوش دلی سے مل رہے تھے۔ اس کی نظر پہلے جیمر خاتون سے گلے ملتی حلیمہ صاحبہ کی جانب گئی، پھر اریحا سے ملتی میرائے کی جانب اور پھر اچانک اس کی نظر براق کی جانب گئی۔ وہ اس وقت احسن صاحب سے مل رہا تھا، نیلی جینز اور سفید ڈریس شرٹ میں، جس کے کف مڑے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ تب ہی ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ اسے دیکھتے ہی براق کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھی۔ نینا فوراً اس سے نگاہیں پھیرتے ہوئے ریلنگ سے پیچھے ہٹی، یوں کہ نہ ہی وہ کسی کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اب اسے کوئی دیکھ سکتا تھا۔ نیچے ابھی بھی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے جیمر خاتون کو کہتے سنا، نینا کہاں ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ اریحا بیٹا، جاؤ نینا کو بلا لاؤ، وہ کہاں رہ گئی ہے؟ حلیمہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نینا نے بھی اسی رفتار کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، سیاہ آنکھیں آج چمک رہی تھیں۔ نینا آپی، آ جائیں، اتنا شرمائیں تو مت۔ اریحا جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔
नैना ने मसनूई नागवारी से आबरू सुकेड़े। आ रही हूँ, तुम जाओ, उसने कहा तो वो फ़ौरन चली गई। उसके जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर कमरे से बाहर निकल आई। चंद ही लम्हे बाद वो भी नीचे लिविंग रूम में आई। एक सोफ़े के सिरे पर जैमरे खातून बैठी थी और उस सोफ़े के दूसरे सिरे पर बुराक, साथ वाले सिंगल सोफ़े पर मीराए बैठी थी। उसके साथ दूसरे तरफ रखे सोफ़े पर हलीमा साहिबा और एहसन साहब बराजुमान थे और उस सोफ़े के एक तरफ वाले सिंगल सोफ़े पर अली और दूसरी तरफ रखे सिंगल सोफ़े पर अरिया बैठी थी। उसे देखकर जैमरे खातून सोफ़े से उठी और उसकी जानिब बढ़कर उसे प्यार से गले लगाया। बुराक उसे ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ देख रहा था। मीराए भी उससे हमेशा की तरह बहुत खुश दिली और पुरजोशी से मिली। उनके रवैये देखकर एहसन साहब और हलीमा साहिबा काफ़ी खुश हुए। उसने बुराक को भी सर के खम से सलाम किया जवाबन। उसने भी शाइस्तगी से सर को खम दिया। उस दौरान अरिया ने अली को मुस्कुराते हुए आंख से उन दोनों की तरफ इशारा किया। अली ने आबरू सुकेड़ कर धीरे से नफ़ी में सर हिलाया, उसे यूं इशारे करने से मना किया। इन सब से मिलने के बाद नैना किचन में चली गई। उनका किचन लिविंग रूम से कुछ ही फासले पर था। वो वहाँ चाय बनाने के लिए आई थी, लेकिन उस वक्त उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही जानिब लगा था। आखिर इधर क्या गुफ्तगू हो रही होगी। वो काफ़ी देर किचन में यूं ही खड़ी रही और सिर्फ अल्लाह से दुआएं करती रही कि जो भी हो बस ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। चंद लम्हे तक जब कोई खबर ना आई तो वो बेचैनी से लिविंग रूम की जानिब बढ़ी और लिविंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर उसने अंदर मौजूद लोगों का जायज़ा लिया। माहौल काफ़ी संजीदा लग रहा था। एहसन साहब ने के माथे पर बल नुमाया थे। उसने बुराक के चेहरे को देखा, उसके आबरू सुकड़े थे। एक हाथ की मुट्ठी उसने लबों पर टिकाई हुई थी। वो एहसन साहब की किसी बात पर बेहद संजीदगी के साथ असबात में सर हिला रहा था। उसके दिल में घबराहट की लहरें मज़ीद बढ़ गईं। वहाँ सब के चेहरे ही काफ़ी संजीदा थे। यखलफ अंदर बैठी अरिया की नज़र दरवाजे के पीछे खड़ी नैना की जानिब गई। उसने जब ये देखा कि अरिया ने उसे देख लिया है तो वो फ़ौरन वहाँ से पलटी और किचन में चली गई। किचन में जाते ही उसने 2-3 गहरी सांस ली। माथे पर शदीद दबाव पड़ने लगा, जिस वजह से वो किचन में मौजूद टेबल के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। अल्लाह प्लीज़ कुछ भी बुरा ना हो, उसने परेशानी के आलम में दुआ की। अचानक उसे किसी की आहट की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरिया उसकी जानिब बढ़ रही थी। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। चेहरे पर दुख और मायूसी छाई थी। नैना आपी, उसने रूहान सी आवाज़ में हिचकिचाते हुए कहना चाहा, लेकिन तभी नैना ने उसकी बात काट दी। क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है? नैना ने तेज़ लहजे में परेशानी से पूछा। दिल और दिमाग पर दबाव शदीद बढ़ गया और उसके साथ साथ दिल और दिमाग की तमाम गोशों में फ़िक्र, परेशानी और घबराहट भी मुसलसल रींग रही थी। आपी वो, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन नैना ने उसकी बात फिर काट दी। क्या हुआ है प्लीज़ बताओ अरिया। वह झुंझला सी गई, आंखें नम हो गई थी। हर गुजरता लम्हा उसके दिल में इज़्तिराब के शोलों को भड़का रहा था। आपी वो, उसने एक छोटा सा वक्फा लिया। हाँ हाँ बोलो। आवाज़ भर आई थी। बेचैनी के शोले दिल की हर धड़कन के साथ अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे थे। आपी वो बाबा ने क्या? आवाज़ कदरे बुलंद हुई। उसके नाजुक कंधों पर एक बोझ सा पड़ने लगा था। दिल और दिमाग उसी मुसीबत की संफनी के बारे में जैसे खबरदार कर रहे थे। बाबा ने हाँ कर दी है। लहजा बेहद पुरसुकून था और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नैना के तने हुए आसाब ढीले पड़े। वो उसे हैरानी से आंखें फैलाए देखने लगी। दौड़ते हुए ख्यालात की अफरा तफरी में उसे यकदम सुकून फराहम हुआ। हर सांस में सुकून सा शामिल हो गया था। अरिया के इस एक जुमले ने उसकी रूह पर कुछ देर पहले बंधे गिरोह को खोल दिया। पागल लड़की, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर एक सुख का सांस लिया। सर काफ़ी दर्द कर रहा था, लेकिन ये तकलीफ़ दिल की तकलीफ़ से बेहतर थी, क्योंकि ये तकलीफ़ आर्जी थी। लेकिन दिल की तकलीफ़ या तो ख़त्म नहीं होती और अगर ख़त्म हो जाए तो तब भी अपने निशानात छोड़ जाती है। सॉरी, लेकिन मुझे आपको तंग करने में बहुत मज़ा आता है, वो दांत निकालते हुए कह रही थी।
اسے واقعی اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ شرم کرو تم تھوڑی۔ اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو بس ہنسی جا رہی تھی۔ لیکن اس کی ہنسی پر نینا کو غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ہنسنے کی وجہ سے وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بابا کہہ رہے تھے کہ چائے تو لے آئے، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ اوہ ہاں ہاں، میں بالکل بھول ہی گئی تھی، وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے فوراً چولہے کی جانب بڑھی۔ اچھا وہ کیا نام ہے ان کا؟ پراگ بھائی کی بہن آئے مائے؟ عریہ نے اپنے چھوٹے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کا نام میرائے ہے، اس نے فوراً اس کی تصحیح کی تو عریہ جھنجھلا سی گئی۔ اف، یہ ترک اور ان کے نام، اس نے سر جھٹکا۔ نینا آپی، ویسے میری ایک بات یاد رکھنا، آپ شادی کے بعد ساری زندگی ان کے نام یاد کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اب کی بار نینا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت کافی خوش تھی، اس کے لیے وہ اسے ڈانٹ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا وہ آئے مائے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے کچن میں، تو میں انہیں لے آؤں؟ وہ ابھی تک اسے آئے مائے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں لے آؤ، اس نے کہا تو عریہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ذرا سا کھل کر ہنسی۔ اللہ، بہت بہت شکریہ، اس نے اوپر نظر دہرا کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ میرائے کو لے کر لیونگ روم سے باہر نکلی۔ نینا نے جب میرائے کی جانب دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑی عریہ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ لیونگ روم میں واپس جا رہی ہے تو وہ میرائے کو اپنے ساتھ کچن میں لے جائے۔ اس نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرائے کی جانب تیز قدم کے ساتھ بڑھی۔ اس تک پہنچتے ہی اس نے نینا کو خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ گلے لگایا۔ نینا کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں جانے لگی تھی کہ لیونگ روم سے آتی علی اور کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ میرائے بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ نینا لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ براق، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ سوال پوچھنے والا علی تھا۔ نینا نے تھوڑا سا آگے کو ہو کر علی کے تاثرات دیکھنا چاہے۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ ہاں ضرور، جواباً براق نے بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ شانے اچکا کر کہا۔ مجھے بتاؤ تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم نینا کی شادی تم سے کر دیں؟ پرسوچ نگاہوں اور سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ نینا کو اس کے اس احمقانہ سوال پر شدید غصہ آیا۔ آخر جب بابا نے ہاں کر دی ہے تو اس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس نے غصے اور تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن نینا میں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ نینا کو مجھے سونپ دیں گے تو یقین کریں آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو وہاں بیٹھے سب لوگ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گئے۔ نینا بھی باقیوں کی طرح لاجواب ہو گئی، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ علی کے جس سوال پر اسے پہلے غصہ آ رہا تھا، اب اسے اس پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ میرائے کو اپنے ساتھ کچن میں لے آئی۔ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ براجمان تھی اور ارد گرد کچن میں نظر دہرا رہی تھی۔ انڈیڈ پاکستان از سو بیوٹیفل، بے شک پاکستان بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو نینا بھی مسکرا دی۔ وہ اب چائے کو سفید رنگ کے نفیس کپوں میں انڈیلنے لگی، یہ دیکھ کر کہ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے چائے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چائے تم بھی پیو گی نا؟ ایوت کیوں نہیں، اس نے مسکرا کر ذرا سے کندھے اچکائے۔ وہ چائے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ ترکوں کی چائے پاکستان کی چائے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اچھا بات سنو، چند لمحے بعد اس نے کہا تو اس کی نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ چائے ڈالنے کے بعد اب کپوں کو ایک خوبصورت اور نفیس ٹرے کے اوپر رکھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ براق، آبے کی چائے میں چینی مت ڈالنا، اس نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ نینا کچھ سمجھ نہ سکی۔ کیوں؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرائے ذرا سا سر جھکا کر مسکرائی۔ وہ میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تس کہاں ہے؟ کیا تس؟ سالٹ، نمک، اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نینا نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا اور کچن کی الماریوں میں سے ایک کا دروازہ کھولا، اس میں سے نمک کا ڈبہ نکالا اور میرائے کی جانب بڑھی۔ وہ سلیب کے ساتھ کھڑی
اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ رہا طرز۔ اس نے خوشگوار لہجے میں اس کے سامنے سلیب پر نمک کا ڈبہ رکھا تو میرائے نے فوراً اسے تھام لیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے نمک کے ڈبے میں سے نمک کی 4 چمچ لی اور انہیں ایک چائے کے کپ میں ڈال دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے روکنا چاہا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ اس بارے میں؟ اس نے حیرانی سے ابرو اچکا کر دیکھا۔ نہیں، جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تم نے ڈاکیومنٹری میں کیا کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نینا کو ڈاکیومنٹری پر ہی طنز کر ڈالا جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ نا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ ہم ترکوں کی ایک رسم ہے جسے ہم کافی وتھ سالٹ کہتے ہیں، لیکن اگر کافی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم ٹی وتھ سالٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ یہ کس قسم کی احمقانہ رسم تھی؟ نینا نے دل ہی دل میں سوچا۔ نینا اور براق کی شادی ویسے بھی دنیا کے عجوبے جیسی تھی جس میں سب کچھ مختلف اور نیا سا ہونا تھا، لیکن اب رسمیں بھی نئی بنائی جائیں گی اس کی اسے امید نہ تھی۔ اب میری جان، یہ چائے کا کپ تم نے براق آبے کو ہی دینا ہے، سمجھ آئی؟ وہ اس نمک والی چائے کو ٹرے میں واپس رکھ رہی تھی۔ وہ یہ کیسے پئیں گے؟ اس نے اس کی چائے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ میرائے نے ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ دھیرے سے مارا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے صرف زج کر رہی تھی۔ وہ، اور یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ رخسار بھی سرخ ہو گئے۔ وہ ساتھ ساتھ اسے ٹرے میں موجود کپوں کو آخری بار ٹھیک سے ترتیب دے رہی تھی۔ وہ کون؟ اس نے ایک بار پھر شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہارے آبے، براق، اور کون؟ اس نے مصنوعی خفگی کے ساتھ سر جھٹکا۔ اچھا، براق آبے۔ میری جان، تمہارے ہاتھ سے تو وہ زہر بھی پی لیں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اور یہ سنتے ہی اس کے سرخ پڑے رخسار مزید سرخ پڑ گئے۔ میں انہیں یہ چائے نہیں دے سکتی، وہ یہ کیسے پئیں گے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس نے اس سے پریشان کن انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ انہیں پینی پڑے گی، یہی تو اس رسم میں ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑا سختی سے کہا۔ اگر دولہا چائے کو ثابت قدمی کے ساتھ پی لے تو سب اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ کیوں؟ تم کرو گی، سمجھ آئی؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ میرائے، وہ اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا ہے نینا؟ مزہ آئے گا نا؟ لیٹس ہیو سم فن، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے گال نرمی سے تھپ تھپائے اور اب وہ میرائے سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیار ٹال دیے۔ وہ ٹرے دونوں ہاتھوں میں لیے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرائے بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ چائے کے 2 کپ کچن کی ٹیبل پر ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان دونوں نے واپس آ کر مل کر یہیں پر چائے پینی تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آ گئیں۔ چائے سرو کرتے ہوئے بھی براق اور نینا کی آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ نینا نے لیونگ روم میں موجود ٹیبل پر چاکلیٹس کے کچھ ڈبوں کے ساتھ ساتھ مختلف مٹھائیوں کے ڈبے دیکھے تھے۔ وہ پہلے کافی حیران ہوئی کہ یہ چاکلیٹس براق کیوں لایا تھا۔ اسے کیسے معلوم تھا کہ نینا کو چاکلیٹس پسند ہے؟ لیکن کیسے؟ وہ یکدم کافی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ پھر کچھ لمحے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے جو ترکی کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی تھی اس میں اس نے پڑھا تھا کہ جب بھی ترک کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو وہ چاکلیٹس ہی لے کر جاتے ہیں۔ یہ ترکوں کی رسم تھی۔ نینا اب کچن میں ٹیبل کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر براجمان تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس سے ایک کے بعد ایک گھونٹ بھرے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس میرائے اپنا چائے کا کپ لیے لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ براق چائے پیتا ہے یا نہیں۔ اس نے میرائے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مایوسی ہوگی اور وہ اس کی مایوسی دیکھنے کے لیے بہت بے تاب تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ دروازے کے ساتھ کھڑی میرائے لیونگ روم میں موجود براق کو چائے پیتا ہوا دیکھ کر کافی حیران ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ نمکین چائے کیسے اتنے آرام سے پی رہا تھا۔
اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ نمکین چائے اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اسے مزید حیرانی تب ہوئی جب براق نے سب کے سامنے اس نمکین چائے کی تعریف کی۔ اس طرح کی چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ میرائے کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نینا دور سے اسے یوں حیران دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میرائے چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن کے پردوں میں کچھ ابھرا۔ وہ پیر پٹکتے کچن میں آئی۔ نینا! اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں؟ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ میرائے سب جان گئی ہے۔ اپنی چائے دکھانا ذرا۔ کیوں؟ اس نے فوراً چائے کا کپ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ بس دکھاؤ نا۔ اس نے تب ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا اور اس میں سے ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور یہ تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اسے چائے بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ناگواری کے ساتھ اس چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھا۔ واللہ واللہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم نے سالٹ والی چائے خود کے لیے رکھ لی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ اس نے تعصب کے ساتھ ہاتھ زور سے اپنے ماتھے پر دے مارا، پھر افسوس کے ساتھ سر ہلانے لگی۔ نینا یکدم کھل کر ہنسی۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے کہ تم کتنی بے وقوف ہو؟ نینا نے استہزائیہ انداز میں کہا اور پھر مسکراتی رہی۔ میرائے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو میرائے نے ناگواری کے ساتھ اپنا کپ لیا اور اس میں سے گھونٹ بھرنے لگی۔ نینا نے بھی ٹیبل پر سے وہ نمکین چائے کا کپ اٹھایا اور اس میں موجود بچی کچی نمکین چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ لیونگ روم میں اب گفتگو کا ماحول کافی خوشگوار بن چکا تھا۔ جہاں جیمر خاتون احسن صاحبہ اور حلیمہ صاحبہ سے بات چیت کرنے میں مصروف تھی، وہیں عریہ براق کا اپنی باتوں سے سر کھانے میں مصروف تھی۔ وہ اسے اپنی پسند ناپسند اور پڑھائی کے متعلق سب کچھ بتا چکی تھی۔ آپ تو کسی ہیرو کی طرح لگتے ہیں۔ بالکل، آپ تو پرنس چارمنگ لگتے ہیں۔ نینا آپی کی چوائس بہت اچھی ہے۔ براق تشکر والے انداز میں مسکرا کر سر ہلائے جا رہا تھا۔ اگر میں ترکی آؤں گی تو آپ مجھے کپادوکیا لے کر جائیں گے؟ اور سلطان احمد مسجد بھی؟ وہ کیا ہے نا، میں نے سلطان احمد مسجد کے بارے میں اپنی کورس کی بک میں پڑھا تھا، تب سے ہی میری وہاں جانے کی بہت خواہش ہے۔ اس نے بہت پر کافی زور دیا اور براق اس کی ہر بات کافی نرمی سے مسکرا کر جواب دیے جا رہا تھا۔ علی بار بار عریہ کو آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار اس نے پھر سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو حلیمہ صاحبہ نے سختی سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ یکدم خاموش ہوئی۔ جیمر خاتون نے یہ بات نوٹ کر لی۔ ارے کوئی بات نہیں، بچی ہے، اور بچے تو بولتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، انہوں نے بے حد نرم لہجے میں کہا تو عریہ یکدم چہکی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی جی۔ اس نے حلیمہ صاحبہ کو ایک نظر دیکھا۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں اب مزید بولا کروں گی، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت بولنے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس نے کافی پر اعتماد انداز میں اپنا فلسفہ سنایا۔ حلیمہ صاحبہ نے مسکرا کر اسے گھورا تو وہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد جیمر خاتون کے ماتھے پر سوج کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اب اگر آپ نے ہاں کر دی ہے تو؟ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب سے جیمر خاتون نے نرمی سے یہ کہتے ہوئے اپنی ہینڈ بیگ کو کھولا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ احسن صاحبہ اور حلیمہ صاحبہ نے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے اس میں سے ایک خوبصورت سی سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی۔ ان دونوں نے ان کے ہاتھ میں موجود اس ڈبیا کو دیکھا تو انہیں سب سمجھ آ گیا۔ اس ڈبیا کو کھولتے ہی اس میں سے ایک نازک اور خوبصورت سی انگوٹھی آشکار ہوئی، جس پر ایک چھوٹا سا سلور کلر کا ڈائمنڈ جھلک رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کی منگنی کر دیں۔ ان کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکان رقص کر رہی تھی۔ ان دونوں نے یکدم ایک دوسرے کو حیرت اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ براق بھی جیمر خاتون کے اس مطالبے پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ لیکن ہم ایسے کیسے کر دیں ان کی منگنی؟ ہم نے تو ابھی کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ احسن صاحب متفکر انداز میں کہنے لگے۔
ارے آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی نینا کو یہ انگوٹھی پہنا دوں۔ یہ سب بالکل سادگی سے ہوگا۔ میں یہ اس لیے چاہتی ہوں کہ کیونکہ میرے لیے بار بار پاکستان آنا بہت مشکل ہے۔ وہ انہیں اپنی بات سمجھانے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب جب میں پاکستان آؤں تو نینا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی، آنکھوں میں امید کی چمک جھلک رہی تھی۔ اچھا آپ رکیے، ہم بس 2 منٹ میں آئے، احسن صاحب نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ چیمر خاتون نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ حلیمہ صاحبہ کے ساتھ لیونگ روم سے باہر نکلی۔ آنے، آپ نے مجھے اس بارے میں تو نہیں بتایا تھا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد براق نے آبرو سکیڑتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں کس بارے میں؟ آپ کو یہ منگنی کی بات ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کچھ پریشان کن انداز میں کہا۔ تم فکر مت کرو، انہوں نے پر اعتماد انداز میں شانے اچکا دیے۔ وہ ان کی یہ پر اعتمادی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آخر وہ حیران کر دینے میں ماہر تھا تو وہ اس کی والدہ کسی سے پیچھے کیوں رہتی؟ کچھ ہی دیر بعد احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ لیونگ روم میں واپس آئے۔ چہرے پر سوچ کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ معذرت، ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے حلیمہ صاحبہ نے ان دونوں سے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیمر خاتون نے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا۔ احسن صاحب نے ایک نظر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا اور پھر دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ احسن صاحب نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ حلیمہ صاحبہ نے پہلے ہلکا سا مسکرا کر براق کو دیکھا۔ وہ چوکنا ہوا، کہیں آنے کی وجہ سے میں نینا کو کھو نہ دوں۔ وہ اب چیمر خاتون کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اسی دوران عریہا نے علی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے شانے اچکا دیے جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا فیصلہ وہی ہے جو آپ کا فیصلہ ہے، چیمر خاتون۔ حلیمہ صاحبہ کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکان پھیلی تھی۔ یہ سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ انگوٹھی ہم براق کو پہنائیں گے۔ حلیمہ صاحبہ کے ہاتھ میں ایک ڈبی تھی جس سے انہوں نے کچھ لمحے پہلے ہی کھولا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے یہ انگوٹھی ہمیشہ اسی کام کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ انگوٹھی انہوں نے چیمر خاتون کی جانب بڑھائی۔ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو ہم اچھے سے انتظامات کر لیتے، لہجہ پرتکلف تھا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی بھی جو انتظام کیا ہے وہ بہت ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی محبت اور عزت دی۔ یوں ان کے درمیان کچھ دیر تک بات چیت چلتی رہی اور پھر حلیمہ صاحبہ نے عریہا کو حکم دیا کہ وہ نینا اور میرائے کو کچن میں جا کر بلائے۔ وہ دونوں ابھی تک کچن میں بیٹھی آپس میں ڈھیر ساری باتیں کرنے میں مگن تھیں اور وہ دونوں اب تک چائے بھی پی چکی تھیں۔ چائے کے کپ نینا نے سنک میں رکھ دیے تھے۔ عریہا کچن میں تیز قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ تیز تیز قدم بڑھانے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نینا آپی اور آئے مائے، اس نے فوراً اپنے ماتھے کو زور سے چھوا، ساتھ ہی نینا نے اسے گھورا۔ میرائے مسکرائی۔ اوہ، میرا مطلب میرائے آپی، آپ دونوں کو سب لیونگ روم میں بلا رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں کہہ کر فوراً چلی گئی۔ اس کے انداز میں ایک خاص خوشی اور پرجوشی تھی جو نینا اور میرائے کو اس وقت سمجھ نہ آ سکی۔ خیر عریہا نے تو انہیں یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ آخر انہیں لیونگ روم میں بلا کیوں رہے ہیں، سو ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، پھر لیونگ روم میں جانے لگی۔ وہ بالکل ساکت سی کھڑی تھی، ان کے درمیان ایک ایسا بندھن بننے والا تھا جس کی امید اس وقت ان دونوں کو نہ تھی۔ اس کے ساتھ براق بھی کھڑا تھا۔ سلطان سے اس کی سلطانہ کے ملنے کا وعدہ کیا جانے والا تھا۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اسے حیرانی نہ ہو رہی ہو۔ ہر لمحہ بہت خاص تھا۔ چیمر خاتون ان دونوں کی جانب بڑھیں۔ نینا کی نگاہیں ہوس جھکی تھیں، شاہانہ چمک ہر سو پھیلی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھا تھا جس پر سرخ فتیا دکھائی دے رہی تھی۔ اس فتیے کے دونوں اطراف پر 2 انگوٹھیاں بندھی تھیں۔
ان میں سے ایک انگوٹھی وہی تھی جو کچھ دیر پہلے جیمر خاتون نے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کو دکھائی تھی، اور دوسری انگوٹھی وہ تھی جو حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے براق کو دینی تھی۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو تھامے ہوئے ان کے پاس آئیں، چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، ہر کوئی ان دونوں کو خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت ہی حسین تھا۔ نینا اس خوبصورت منظر کے سحر میں جکڑ سی گئی تھی۔ انہوں نے جب نینا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ اس انگوٹھی پر لگا چھوٹا سا ڈائمنڈ بالکل روشن تھا، ویسے ہی جیسے ادھر موجود تمام لوگوں کے چہرے خوشی سے روشن تھے۔ اس نے سحر زدہ سا ہو کر اپنی انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا۔ براق نے ایک ترچھی نگاہ اس کی انگلی میں موجود اس انگوٹھی پر ڈالی اور پھر اسے دیکھا۔ زیر لب ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ جھلکی۔ سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے براق کی انگلی میں ڈالا۔ سلطان کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے وہی انگوٹھی پہنائی گئی تھی جو حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے اس کے لیے دی تھی۔ حالانکہ جیمر خاتون براق کے لیے بھی انگوٹھی لائی تھی، لیکن احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی وجہ سے انہوں نے اسے وہ انگوٹھی نہیں پہنائی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنی سلطانہ پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی۔ سلطانہ کے رخسار سرخ پڑ رہے تھے، وہ بے حد حسین تھی، سلطان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اس کے بعد جیمر خاتون نے ٹرے سے ایک چھوٹی سفید رنگ کی کینچی نکالی اور اس کے ذریعے اس سرخ ربن کو درمیان سے کاٹ دیا۔ یہ صرف ایک منگنی نہیں تھی، یہ تو ایک وعدہ تھا۔ یہ ہم آہنگی میں دھڑکنے والے دو دلوں کی سمفنی تھا۔ یہ خوابوں کو آپس میں جوڑنے، مشترکہ امنگوں اور پائیدار محبت کو شاہکار بنانے کا فن تھا۔ وہ سرخ ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سلطان اور سلطانہ کی نظریں اس پوری تقریب میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں، بس ایک مسکراہٹ تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نینا سے گلے مل رہی تھی، اس کے بعد اریحہ، میرائے اور جیمر خاتون اس سے گلے ملیں۔ براق احسن صاحب اور علی سے گلے مل رہا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس نے سحر زدہ سا ہو کر یہ منظر دیکھا، پھر خوشی سے نم آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ منگنی کی اس چھوٹی سی خوبصورت سی تقریب کے کچھ ہی لمحے بعد وہ لیونگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لوگ منگنی کی اس تقریب کے کچھ ہی دیر بعد چلے گئے تھے۔ حالانکہ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ ان کی ویسے بھی کل صبح کی فلائٹ تھی۔ براق کو چھٹی ایک ہی دن کی ملی تھی۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو نینا کمرے سے باہر نکلی، ان سب سے ملی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ نیچے والے پورشن میں ابھی بھی وہ لوگ موجود تھے۔ احسن صاحب براق سے کچھ کہہ رہے تھے۔ نینا اپنے کمرے سے باہر نکلی، ریلنگ کی جانب چھوٹے قدموں کے ساتھ بڑھی اور نیچے کا منظر دیکھنے لگی۔ احسن صاحب اب براق کے کندھے تھپ تھپا رہے تھے، وہ بھی ان سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ سب وہاں سے جانے لگے۔ براق پلٹا۔ احسن صاحب انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن براق کے چلتے قدم یکدم زنجیر ہوئے۔ اس نے رخ موڑا اور اوپر نگاہ دوڑائی، جہاں سے وہ اسے ریلنگ کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ قائم ہو گئی، اور پھر براق نے ایک ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔ وہ یکدم ریلنگ سے پیچھے ہٹ گئی، پھر مسکرائی۔ براق بھی مسکرا کر فوراً وہاں سے پلٹا اور چلا گیا۔ ان کی شادی 1 مہینے بعد رکھی گئی تھی۔ اگرچہ یہ کافی جلدی تھا، لیکن براق کو چونکہ چھٹی ملنا آسان نہ تھا، اسی لیے انہوں نے شادی کی تاریخ جلدی رکھی، کیونکہ اس کے مطابق آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس پر کام کا لوڈ مزید بڑھ جانا تھا۔ اس لیے 1 مہینے کے بعد چھٹی لینا اس کے لیے مشکل نہیں، بہت مشکل تھا۔ یہ شادی واقعی ایک انوکھی شادی ہونے جا رہی تھی۔ مہندی اور نکاح پاکستان میں اور رخصتی ترکی میں۔ اگر کوئی اس بارے میں سن لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا، لیکن اب تو لوگ یہ دیکھنے جا رہے تھے۔